مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر التجار يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من اتقى وبر وصدق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ آج کے بیان کا موضوع ہے تجارت، دین بھی ہے دنیا بھی ہے، اس لیے کہ ہمارا آنے والا جو مجمع ہے یہ ملازم پیشہ بھی ہے اور تجارت پیشہ بھی ہے، نوکری کرنے والا طبقہ بھی ہے اور کاروبار کرنے والا طبقہ بھی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی کسی نے دماغ میں بٹھا دی ہے کہ دنیا دنیا ہے، دین دین ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر کمائے گا وہی دنیا دین بن جائیں گی۔ تجارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تجارت جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے اور ایک تجارت جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ دنیا کمانے کے الفاظ بدل رہا ہوں، دنیا کمانے کے دو راستے ہیں، ایک راستہ جنت کو جاتا ہے، ایک راستہ بولو الفاظ ملاؤ بات آگے بڑھیں گی۔ ایک راستہ جنت کو جاتا ہے دنیا کمانے کا اور ایک راستہ جہنم کو جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ دین کے ساتھ دنیا کمانے کو
برا نہیں سمجھتی، بلکہ دنیا کے کمانے کی ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھیں، کیا زبردست حدیث ہے، کیا وعدے، کیا فضیلت، کیا مقام، کیا مرتبہ۔ اور یہ مقام اور مرتبہ ایسے شخص کو دیا جا رہا ہے جو کاروبار کر رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، ملازم پیشہ ہے، پیسہ کما رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بڑی فضیلت کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت دنیا کمانے کو روکتی نہیں ہے، مال کے کمانے کو شریعت برا نہیں سمجھتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو حدیثیں ہیں، دونوں ترمذی کی ہیں، دونوں کے حدیثوں کے الفاظ تاجروں کے بارے میں ہیں، لیکن ایک میں وعدہ ہے اور ایک میں وعید ہے۔ انشاءاللہ ہم دونوں حدیثیں سنیں گے اور پورا ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین، دنیا کمانے والا اگر دنیا کما رہا ہے اور اس کمانے میں سچائی اور امانت داری کو لازم پکڑتا ہے، بات میں سچائی، وہ دھوکہ نہیں دیتا، کاروبار کر رہا ہے کسٹمر کے ساتھ، بزنس کر رہا ہے کسٹمر کے ساتھ، تجارت کر رہا ہے تو کسٹمر کے ساتھ سچائی کا معاملہ کر رہا ہے، چاہے کسٹمر وہ چیز لے لے چاہے وہ نہ لے لے، یہ اس کا مسئلہ، اس کی رضامندی ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو، اس چیز کو، اس اشیاء کو، اس چیزوں کو اگر جب بیچیں گے تو کیسے بیچیں گے؟ سچائی کے ساتھ۔ پہلے نمبر پہ کس کے ساتھ؟ سچائی کے ساتھ۔ چند ٹکوں کے خاطر ہم اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ مال دینے والے اللہ، روزی دینے والے اللہ، رزق دینے والے اللہ، ہم رزق کے پیچھے آخرت کو اتنا برباد کرتے ہیں کہ رازق کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ کس کی؟ رازق کی۔ رزق بڑا ہے یا رازق بڑا ہے؟ بولو، رزق بڑا ہے یا رازق بڑا ہے؟ رزق دینے والا بڑا ہے، اور رزق دینے والا یہ اصول بیان کر رہا ہے، وہ ہمیں یہ ترغیب دے رہا ہے کہ تجارت کرو، دنیا کماؤ، تو کیسے کماؤ؟ سچائی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ سچائی کے ساتھ۔ شروعات میں کچھ کسٹمر ایک دو آپ کے کٹیں گے، چند روپیوں کا آپ کا نقصان ہوگا، لیکن جب آپ کی اس صفت کی مارکیٹ میں شہرت ہوگی تو آپ دکان کھلی رکھ کر بھی اگر نماز کے لیے چلے جائیں گے، اپنے کام کاج کے لیے باہر چلے جائیں گے، پھر بھی آپ کی دکان کی بکری ہوں گی، آپ کے کاروبار چلتا رہے گا، اللہ آپ کو کبھی بھوکا نہیں سلائیں گے۔ ہوتا ہے ایسا۔ ایک وکیل کیس لڑتا تھا، اللہ کے راستے میں جا کر آیا، وہ سن کر اور سیکھ کر آیا کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، تو اس نے اپنا ایک اصول بنا لیا کہ میں اب وہی کیس لڑوں گا جو کیس سچا ہوگا۔ لوگوں نے کہا کہ پھر تو ایک بھی کیس ایسا لڑ نہیں سکتا، پھر تو کبھی جیتیں گا ہی نہیں۔ کہا کہ میں ہار جاؤں دنیا کی عدالت میں، یہ مجھے منظور ہے، بنسبت اس کے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کیا ہو جاؤں؟ ہار جاؤں۔ دنیا کی عدالت کی رسوائی یہ بہت مختصر سی، بہت عارضی، بہت تھوڑی ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اگر رسوا ہو گئے اور اگر ہار گئے اور ناکام اگر ہو گئے، اس ہار کی کوئی تلافی نہیں ہوگی۔ اس وکیل نے اپنا ایک ایجنڈا بنا لیا، لڑوں گا تو سچا کیس لڑوں گا۔ شروعات کے دنوں میں بہت فاقے آئے، بہت تکلیفیں، بہت مشقتیں، کوئی اس کے پاس آتا نہیں تھا، لیکن اس نے استقامت کے ساتھ اپنے مشن کو باقی رکھا اور اپنے صفت پر باقی رہا کہ میں بولوں گا تو سچ کیس لڑوں گا، تو سچا کیس لڑوں گا، ورنہ جھوٹا کیس نہیں لڑوں گا۔ ایک وقت اس پر ایسا آیا کہ جج اس کے شکل کو دیکھ کر فیصلہ سناتا تھا کہ بھائی یہ کیس اس کے حق میں ہے، اب لڑنے کی ضرورت نہیں۔ جج کو بھی پتا چل گیا کہ یہ وکیل کون سا کیس لے کر آتا ہے؟ سچائی والا کیس لے کر آتا ہے۔ لوگ لائن لگا کر پھر اس کے پاس اپنی کیس کی سنوائی لے کر جانے لگے۔ تم کر کے دیکھو، ابتدا میں حالات آئیں گے، کس پر نہیں آئے بھائی؟ دنیا کمانے والے پر بھی آتے ہیں، تو سچ بول کر دیکھو، چند کسٹمر اتر جائیں گے، چند کسٹمر نکل جائیں گے،
اور ایسے کسٹمر ہم کو چاہیے بھی نہیں. سچ بول کر ہم اپنا سودا کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا التاجر الصدوق الامین. نمبر 1 دنیا کمانے والا دنیا کمانے میں اگر سچ بولتا ہے, کیا بولتا ہے؟ سچ بولتا ہے, اور ساتھ میں امانت داری کا خیال رکھتا ہے. امانت داری صرف یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی شخص نے کوئی چیز رکھی ہے اور کہا کہ بھائی مجھے بعد میں دے دینا, اور بعد میں جب وقت آ جائے تو اس کی وہ چیز لوٹا دیں, یہی صرف امانت داری نہیں ہے. امانت بہت وسیع ہے, امانت بہت وسیع موضوع ہے, بہت وسیع سبق ہے. امانت وقت امانت ہے, صحت امانت ہے, زندگی امانت ہے, کسی کی عزت آپ کے پاس امانت ہے, کسی کا راز آپ کے پاس امانت ہے, کسی کی باتیں آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. مجلسوں کی باتیں امانت ہے, تنہائی کی باتیں امانت ہے. امانت کا موضوع بڑا لمبا ہے. امانت کا موضوع, اگر کوئی بندہ کسی کے یہاں جاب کر رہا ہے, کسی کے یہاں ملازمت پیشہ ہے, تو اس کو چاہیے کہ دنیا کے مالک سے زیادہ اصل مالک سے ڈرنا ہے. دنیا کے مالک سے زیادہ اصل حقیقی مالک سے ڈرنا ہے. دنیا کا مالک دیکھے یا نہ دیکھے, وہ کیمرہ لگاتے ہیں, وہ کیمرے کو دیکھ کر انسان ڈرتا ہے, لیکن اس چیز کو انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ تمہارے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہیں. اللہ ہمارے ہر عمل پر کیا رکھے ہوئے ہیں؟ بولو, نظر رکھے. ان ربک لبالمرصاد. قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ تمہارا رب تمہارے گھات میں لگا ہوا ہے. تمہارا رب, کیمرے کا سسٹم کبھی کبھی دنیا کے بند ہو سکتا ہے, ٹیکنالوجی میں پرابلم آ سکتا ہے, لیکن اللہ کے نظام میں کبھی گڑبڑی نہیں ہو سکتی. اللہ دیکھ رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میرا بندہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہے میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں. میں تیرے کیا ہوتا ہوں؟ ساتھ ہوتا ہوں. تو میرا مجازی مالک دیکھے یا نہ دیکھے, وہ موجود ہیں یا نہیں ہے, مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں. اگر انسان کے دل میں اگر اللہ کا خوف ہو, اللہ کا اگر ڈر ہو, تو انسان امانت داری کے ساتھ کام کرے گا. کس کے ساتھ کام کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے فرعون نے جب ان کے خلاف قتل کا وارنٹ جاری کیا تو مصر سے نکل کر مدائن چلے گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے علاقے میں وہاں جا کر ایک درخت کو ٹیک لگا کر بیٹھے. سامنے دیکھا بستی کے چند لوگ ایک کنویں میں پانی بھر رہے ہیں. 2 لڑکیاں سائڈ میں کھڑی ہوئی ہیں, وہ سب کے پانی کے بھرنے کا انتظار کر رہی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم پانی کیوں نہیں بھر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا بوڑھے ہیں اور آنکھ سے نابینا ہیں اور ہم کمزور ہیں. یہ سب جب پانی پی کر چلے جائیں گے تب ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے اور اپنے برتنوں میں پانی بھریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ کنواں آدھا ڈھکا ہوا ہے اور آدھا کھلا ہوا ہے, اس کے لیے لوگوں کو پانی بھرنے میں دقت پیش آ رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کنویں کے اوپر جو پتھر رکھا ہوا تھا, چٹان نما پتھر رکھا ہوا تھا, اس کو اکیلے تنہا اٹھا کر کیا کر دیا؟ پھینک دیا, بازو کو رکھ دیا. پھر ان کے برتنوں کو پانی سے بھرا. وہ لڑکیاں, واقعے کو مختصر کر رہا ہوں, وہ لڑکی اپنے ابا کے پاس گئی. ابا کہنے لگے بیٹا آج بڑی جلدی آئی, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابا ایک نوجوان ملا تھا, اس نے ہماری مدد فرمائی. ابا نے کہا اچھا اس کو بلا لے آؤ, ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے اور اس کام کی اس کو اجرت عطا کریں گے. حضرت شعیب علیہ السلام کے کہنے پر بیٹی آئی اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ ابا آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کر آئے تھے. ان کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ کام کرنے کے لیے نوکری ہے, نہ نکاح کرنے کے لیے لڑکی ہے, بے سر و سامانی کی زندگی ہے. اور ایسے بے بسی کے عالم میں درخت کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں ربی انی لما انزلت الیک من خیر فقیر. اے اللہ ابھی ایسے وقت میں تو جو بھی مجھے عطا کرے گا میں اس کا کیا ہوں؟ محتاج ہوں. فقیر کے معنی محتاج, میں اس کا محتاج. یہ دعا پڑھ ہی رہے تھے, حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی اور بیٹی نے آ کر کہا کہ ابا بلا رہے, آپ کو آپ کے کام کی اجرت دینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو انہوں نے اپنے سامنے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی ان سے کہا آپ پیچھے چلو, میں آگے چلتا ہوں. اس لیے کہ آپ آگے چل رہے ہیں, آپ کے قدموں پہ میری نظر جا رہی. دائیں بائیں جب مڑنا ہو تو پتھر کے اشارے سے کہہ دینا دائیں طرف پتھر پھینکو, میں سمجھ جاؤں گا دائیں طرف جانا ہے.
جب شعیب علیہ السلام کے بیٹی نے یہ دیکھا، ابا کے پاس آئے اور ابا سے کہا ابا اس کو کام پہ رکھ لو، یہ امانت دار ہے۔ یہ کیا ہے؟ امانت۔ نوکری مل گئی نا، کیا ملی؟ امانت داری کرو گے کبھی اللہ آپ کو بھوکا نہیں رکھیں گے، خیانت کرتے جاؤ گے مال میں سے اللہ برکتیں اٹھا لیں گا، رزق اللہ آپ سے چھین لیں گا، رزق سے اللہ آپ کو محروم کر دیں گا۔ آپ چند ٹکوں کی خاطر امانت میں خیانت کرو گے، اللہ آپ کو دنیا میں بھی محروم رکھیں گا اور آخرت میں تو محرومی ہے ہی۔ نوکری مل گئی، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مصر سے آئے۔ پورا قصہ سنا دیا، کہا کہ اب ڈرو نہیں، فرعون کا جو تسلط ہے یہاں تک نہیں چلتا ہے، آپ بے فکر رہو، آپ 8 سال تک میری یہاں نوکری کرو، اگر آپ کی مرضی ہے تو 2 سال بڑھا کے آپ مکمل 10 سال کرو، مکمل کیا کرو؟ 10 سال کرو۔ اور میری 2 بیٹیاں ہیں، اس میں سے ایک بیٹی کا نکاح میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں۔ کس کا انتظام ہوا؟ نوکری کا انتظام ہو گیا، ساتھ میں پھر چھوکری کا بھی انتظام ہو گیا۔ امانت داری ایسی زبردست چیز ہے۔ اور یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ سورۃ القصص 20ویں پارے کے اندر ہے۔ جو بندہ مالی اعتبار سے پریشان ہے، جس بندے کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، جو بندہ گھر کے اعتبار سے پریشان ہے، اگر اس آیت کو اپنے روزمرہ کے اس میں معاملات میں رکھے گا، انفرادی اعتبار سے تلاوت میں رکھے گا، اللہ اس کو تینوں نعمتوں سے نوازے گا، تینوں نعمتوں سے اللہ اس کو کیا کرے گا؟ مختصر سی دعا ہے، رب انی، اے میرے پروردگار، بے شک میں لما انزلت الی من خیر فقیر، تو جو بھی مجھے عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، لیکن اللہ نے اس کی برکت سے تینوں چیزیں عطا، ان کو اسی کی ضرورت تھی، سر ڈھانکنے کے لیے چھت کی ضرورت تھی، اور زندگی بسر کرنے کے لیے کاروبار کی ضرورت تھی، اور بغیر نکاح کی زندگی تو ممکن نہیں۔ اللہ نے نکاح کا بھی انتظام فرمایا، اللہ نے کس کا انتظام فرمایا؟ نکاح کا بھی انتظام فرمایا۔ یہ امانت داری ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا او دنیا کمانے والوں، سچائی کو لازم پکڑو اور امانت داری کو لازم پکڑو۔ دنیا تو دنیا، کل قیامت کے دن اللہ تمہیں کیا دے گا؟ مع النبیین والصدیقین والشہداء، کیا اونچا مقام ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ کس کے ساتھ؟ کہاں نبی اور کہاں ہم؟ نبی معصوم ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، نبی اور فرشتے دنیا میں یہ 2 ایسی مخلوق ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہمیں کھڑا کریں گے۔ کس کو؟ تہجد گزاروں کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا، روزانہ قرآن کی ایک مکمل قرآن کی تلاوت کرنے والے کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے، سن لینا۔ لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں لٹانے والوں کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے، اللہ کے رسول کی یہ فضیلت کس کے لیے؟ او دنیا کمانے والوں، صداقت اور امانت داری کو اگر لازم پکڑو گے، کل قیامت کے دن اللہ نبیوں کے صف میں کھڑا کرے گا اور ساتھ میں صدیقین کے صف میں کھڑا کرے گا۔ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے وہ صدیقین کا مقام ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ شہیدوں کے مقام پر، شہیدوں کے مرتبے پر آپ کو کھڑا کرے گا، شہیدوں کے صف میں اللہ آپ کو کھڑا کرے گا۔ شہیدوں کا مقام معلوم ہے آپ کو؟ خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس شہید کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ خون کا ایک قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ شہید کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ اتنا اونچا مقام ہے، اور اللہ ایسے مقام والے کے صف میں کل قیامت کے دن کھڑا کریں گے۔ کس کو؟ دنیا کمانے والے کو، تاجر کو، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چند پیسے کم ملے چلیں گا، ہماری بیوی ناراض ہوتی چلیں گا، بچوں کی خواہشات ضرورتیں وقت پر پورا نہیں ہو چلیں گا، بھائی چلیں گا، یہ سب کچھ برداشت ہے دنیا کی زندگی میں، یہ سب ہمیں برداشت ہے۔ فقط چہرے پر بچوں کے مسکراہٹ آ جائے اس کے لیے آنے دو، جھوٹ کے ساتھ آ جائے یا خیانت داری کے ساتھ آ جائے، ہمیں سب کچھ منظور ہے۔ ایسی زندگی اللہ کے واسطے نہ گزارو، دوسروں کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے بعد بھی ایک اللہ نے زندگی رکھی ہے جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی زندگی فرمایا۔ ایک روایت سمجھ میں آ گئی، یہ وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہے،
یہ وہ راستہ ہے جو زندگی میں برکتیں لانے والا. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. سورہ نور کی آیت ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تاجروں کے بارے میں بیان فرمایا. تجارت کر رہے دینداری کو لازم پکڑو. یہ سچائی، یہ امانت داری، یہ تقوی، یہ نماز کی پابندی، یہ زکوٰۃ، یہ دین کا حصہ ہے. یہ کس کا حصہ ہے؟ بعض لوگ دنیا کمانے میں ایسے مگن ہو جاتے ہیں کہ جمعہ کے علاوہ مسجدوں میں نظر ہی نہیں آتے. جمعہ کے علاوہ مسجدوں میں نظر ہی نہیں آتے. حالانکہ بھائی صرف جمعہ ہی فرض نہیں ہے، پورے ہفتے کے ہر دن کی 5 نمازیں پوری زندگی ہم پر فرض ہیں، چاہے تم کتنے ہی کروڑ پتی کیوں نہ ہو. یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. سب میں کھڑے ہو گئے، چاہے تو اپنے گھر کا کروڑ پتی ہو چاہے عرب پتی ہو، لیکن جب سب میں آ جائے تو ایسے بندے کے بازو میں اگر تجھے جگہ مل جائے جس بندے کی مہینے کی انکم 10,000 روپے کی ہے اور تیری 10 کروڑ روپے کی ہے، لیکن تجھے پھر بھی اس کے بازو میں آ کر کیا رہنا ہے؟ کھڑے رہنا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے. اللہ کی بندگی میں، اللہ کی غلامی میں دونوں کیا ہے؟ برابر ہے. دونوں برابر ہیں. حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو اللہ کے لیے دنیا کماتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی مؤذن اذان دیتا ہے اور اللہ کی ندا لگاتا ہے، دعوت دیتا ہے، تو اپنی دکانوں کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے کاروبار کو بند کر کے سیدھا مسجد کی طرف آتے ہیں. نہ ان کے کاروبار، ان کی تجارت، ان کا دنیا کمانا اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کرتا ہے، اور نہ خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ نماز کے پڑھنے سے ان کو غافل کرتی ہے، نہ زکوٰۃ کے دینے سے ان کو غافل کرتے ہیں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس لیے کہ یہ دنیا کمانے والے ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن آنکھیں اور دل دونوں اتل پتل کر دیے جائیں گے. یہ دنیا کمانے والے قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں. اس کے لیے یہ دنیا کمانے والے اللہ کو بہت پسند ہے. کما رہے ہیں دنیا، لیکن اللہ ان کی تعریف فرما رہے. کیا کر رہے؟ کماؤ نا. کس نے منع کیا آپ کو؟ بے دھڑک کماؤ بھائی. آپ کروڑ پتی نہیں، ارب پتی بن جاؤ. جتنا چاہے اتنا کماؤ. صحابہ اکرام نے بھی کمائی ہے نا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جب بھی تقاضا آیا دین کا تو کتنا لٹایا ہے. آپ اندازہ لگاؤ، 1400 سال گزر گئے ان کو دنیا سے جا کے، لیکن آج بھی ان کے بینک کے اندر اکاؤنٹ ان کا کیا ہے؟ چالو ہے، چل رہا ہے. کاروبار کا انکم پروفٹ ان کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے، اور ان کے اکاؤنٹ سے غریبوں میں ابھی بھی تقسیم ہو رہا ہے. 1400 سال گزر گئے، لاک ڈاؤن گر گیا، مہینے بھر میں ہماری اوقات سمجھ میں آ گئی. یہاں لاک ڈاؤن جیسے ہی گرا 2020 کے اندر 22 مارچ تقریباً پہلا دن تھا جنتا کرفیو کا، جیسے ہی گرا مہینے 2 مہینے کے اندر ہم کو ہماری اوقات سمجھ میں آ گئی. صحت کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی. اپنے آپ کو بڑا کروڑ پتی سمجھتا تھا، مہینے 2 مہینے میں رونے لگ گیا. مہینے 2 مہینے میں کیا ہو گیا؟ رونے لگ گیا. اپنے آپ کو بہت بڑا بلڈر سمجھتا تھا صحت کے اعتبار سے، لیکن جیسے ہی کرونا کی خبریں آنے لگی حضرت کو بخار چڑھ گیا. اللہ نے ہماری اوقات ہم کو دکھا دی. یہ بندہ بڑا بے بس ہے بھائی، بڑا لاچار، بڑا مجبور ہے، بڑا کمزور ہے بندہ. اسی لیے دنیا میں رہتے ہوئے کسی بھی چیز پر اطراء نہیں چاہیے. جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اس نعمت کو اللہ کے مرضی کے مطابق جینے کا نام اصل دینداری ہے. تو دنیا کمانے کو کس نے منع نہیں کیا؟ شریعت تو بلکہ ترغیب دی. یہ ترغیب ہے نا. ابھی ایک بندہ سوچیں گا یار مجھے نبیوں کے صف میں کھڑا رہنا ہے، اب میں کیا کروں؟ نبی تو بن نہیں سکتا. نبی تو قیامت کی صبح تک ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کوئی بھی بندہ نبی، اس لیے کہ نبی بنتے نہیں ہیں، نبی بنائے جاتے ہیں. نبی بنتے نہیں ہے، بنائے جاتے ہیں. اور اس بنانے کا سلسلہ اللہ رب العزت نے ہمارے نبی پر کیا کر دیا؟ بند کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتا. ولیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. عمر جیسا انسان بھی نبی نہیں بن سکتا. اب قیامت تک کون عمر بنے گا بتایا آپ؟ تو ابھی ہم کو نبیوں کے صف میں کھڑا ہونا ہے. نبی تو بن نہیں سکتے.
ہم کو صدیقین اور شہداء کی صف میں کھڑا ہونا ہے، تو کیا اس کی شکل کیا ہے، کیا طریقہ ہے، بتایا ہمارے نبی نے بیان فرمایا۔ کیا کریں گے؟ کاروبار کریں گے، لیکن کیسے؟ سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، اور نماز کی پابندی کے ساتھ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ۔ مال آئے گا جیب میں، دل میں اس کو آنے نہیں دیں گے۔ کشتی کے باہر پانی ہو تو کشتی صحیح سلامت ہے، جیسے ہی پانی کشتی کے اندر آ گیا وہ کشتی کو لے ڈوبے گا، کشتی والوں کو لے ڈوبے گا۔ تو یہ مال باہر ہی اچھا ہے بھائی، اچھوں کو لے ڈوبنے والا یہ مال ہے، بہت خطرناک ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت امت کو سنائی کہ تمہارا مال، تمہاری اولادیں تمہارے لیے کیا ہیں؟ آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے۔ جتنا آئے اللہ کی مرضی سے اس پر راضی رہو، اور جو لے رہے ہیں اللہ کے مرضی کے مطابق لینے کی کوشش کرو، آڑا ٹیڑھا راستہ استعمال مت کرو۔ اللہ کے رسول کی دوسری حدیث تاجروں کے بارے میں، دنیا کمانے والے کے بارے میں، ملازمت پیشہ والوں کے بارے میں، نوکری کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، دنیا کمانے والا کل قیامت کے دن فاجروں کے صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ کس کے صف میں؟ بولو، فاجروں کے صف میں۔ یہ ایک الگ کوٹا ہے فاجروں کا۔ فاجر کہتے ہیں گنہگار، فاجر کہتے ہیں نافرمانی کرنے والا، فاجر کہتے ہیں اللہ کا باغی۔ التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، کل قیامت کے دن تاجروں کو فاجروں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ الا من اتقى وبر وصدق، سوائے 3 لوگوں کے جو نیکی کریں، جو تقوی اختیار کریں، اور جو سچ بولے، امانت داری کریں، سوائے ان لوگوں کے۔ اگر آپ تجارت کر رہے ہیں ساتھ میں جھوٹ بول رہے ہیں، چلتا ہے بھائی کاروبار میں اتنا اتنا تو جھوٹ، کس نے بولا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے آپ کے پاس، آپ کو بولا کس نے بھائی کاروبار میں اتنا اتنا؟ تو اتنا اتنا کے چکر میں پورا پورا کھا جاتا ہے، اتنا اتنا کے چکر میں بڑا بڑا جھوٹ بولتا ہے، اور اس کو لیبل کیا لگاتا ہے؟ بھائی اتنا اتنا ہے۔ کیا ہے یہ اتنا اتنا ہے؟ یہ اتنا اتنے کے معیار کیا کریں گے؟ تھرمامیٹر ہے کوئی آپ کے پاس کہ بھائی تھرمامیٹر میں ڈال دو یہ اتنا ہے اور وہ اتنا ہے؟ ہاں اتنا چلتا ہے۔ یہ ہے آپ کے پاس کوئی معیار، کوئی ہے، کوئی پیمانہ ہے، کوئی ناپ ہے آپ کے پاس جس کے اندر ڈال کر تولا جائے کہ بھائی یہ اتنا ہے تو چل جاتا ہے، اس سے آگے بڑھ گیا تو یہ چلے گا نہیں۔ کاروبار میں تو اتنا اتنا چلتا ہے۔ نہیں چاہیے ہمیں ایسا کاروبار، نہیں چاہیے ہمیں ایسا کاروبار بھائی۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، اپنے غلام کے ساتھ بازار میں گئے، گھوڑا خریدنا تھا، ایک گھوڑے کو دیکھا ماشاءاللہ بہترین گھوڑا، اس کے پاس گئے۔ گھوڑا بیچنے والا مجبور تھا بیچارہ، اس کو گھوڑا بیچنا تھا، مال کی ضرورت تھی۔ ایسے ہوتا ہے نا، مکانات بیچے جا رہے ہیں، گاڑیاں بیچی جا رہی ہیں، سونا بیچا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں انسان جو بیچتا ہے، اور بیچنے کی وجہ ہمیشہ مال کمانا نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی بیچنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ مجبوری ہوتی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتنے کا گھوڑا ہے؟ کہا کہ 50 درہم کا۔ 50 درہم؟ کہا کہ نہیں، میں تمہیں 60 درہم دوں گا۔ اور سامنے والا 50 کی بولی لگا رہا ہے، اور اس کو اگر 60 ملتے ہیں تو بندہ کوئی کہے گا کہ ٹھیک ہے مجھے نہیں چاہیے؟ کیا کہے گا وہ؟ آنے دو بھائی، 60 کیا 70 آنے دو، زیادہ مل رہا۔ بازو والا اگر بولیں گا نا کہ اسی دکان کا ساتھ کا دوسرا جو پارٹنر ہے اگر وہ اشارہ کر دے، یا اگر وہ بولے کہ بھائی یہ 60 زیادہ بول رہا ہے، تو اس کو آکے سے بولیں خاموش رہنا، دیر آئے تو 60 آنے دینا۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا 60 میں دے گا؟ تو گھوڑے کا مالک کہنے لگا کہ 60 میں، اگر آپ 60 میں راضی ہے تو ٹھیک ہے۔ حضرت نے پھر گھوڑے کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تو کہا کہ یہ 60 کا نہیں ہے، میں آپ کو 70 دیتا ہوں، میں آپ کو 70 دیتا ہوں۔ وہ مالک کہنے لگا گھوڑے کا کہ آپ مذاق کر رہے، لینا ہے تو لے لو بھائی، کہ مذاق کیوں اڑا رہے غریب کا؟ کہا کہ میں بالکل مذاق نہیں کر رہا، 70 میں دیں گے؟ کہا کہ بالکل دے دو۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے 70 دیے اور گھوڑا لے کر چل دیے۔ غلام کہنے لگا حضرت اتنا بہترین گھوڑا آپ کو 20 درہم کم میں 50 میں مل رہا تھا، آپ نے زبردستی کا 20 درہم دے کے اپنا نقصان کیوں کرا لیا؟ وہ حضرت فرمانے لگے قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی صحابہ کو، دنیا سے اللہ کے نبی چلے گئے لیکن جانے کے بعد بھی ان کے تعلیمات اور اللہ کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے پر
عمل کرنے کا کیا شوق اور کیا جذبہ تھا. انہوں نے فرمایا ایک غلام سے, اپنے خادم سے, کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے فرمایا تھا اے جریر الدین النصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. دین کس کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے. جب میں نے اس گھوڑے کو دیکھا تو مجھے سمجھ آ گیا اس بندے کو اس کی اصل قیمت پتہ نہیں ہے, وہ مجبوری میں اپنا گھوڑا بیچ رہا ہے. مجھے اس کی اصل قیمت پتہ ہے, وہ 60 میں نہیں 50 میں نہیں, وہ 70 کا گھوڑا تھا, وہ 50 میں بیچ رہا تھا. اگر میں 50 میں لے لیتا تو اس بندے کے حق میں خیر خواہی نہیں ہوتی. میں نے اس لیے 20 درہم زیادہ دیا اور دے کر میں نے اپنا دین بچا لیا. دین خیر خواہی کا نام ہے. من غش فلیس منا. آپ داڑھی رکھ لو, آپ نمازیں پڑھ لو, آپ روزے رکھ لو, آپ زکاتیں ادا کرو, اور آپ مسلمان ہونے کا جو ہے جتنا بھی علامتیں ہیں اپنے چہرے پر اپنے زندگی میں سجا لو. لیکن اگر آپ کسی کو کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں, اگر آپ زندگی میں کسی کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا, تم جو مسلمان دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. چاہے تمہارے آدھار کارڈ پہ عبد الرحمن نام لکھا ہو, چاہے عبد الرحیم نام لکھا ہو, چاہے عبداللہ نام لکھا ہو, چاہے مسلمان نام لکھا ہو, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو دھوکہ دینے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. اللہ کرے کہ اللہ ہمیں دنیا کمانے والا ایسا بنائے کہ کل قیامت کے دن نبیوں کے صف میں اللہ کھڑا کرے, اللہ شہیدوں کے صف میں کھڑا کرے, اللہ صدیقین کے صف میں کھڑا کرے. اللہ ان ساری باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 باتیں ہیں, بات ختم کر دیتا ہوں. یہ اعلانات ہے, اصل میں باتیں کیا ہیں؟ اعلانات ہیں. پہلا اعلان تو یہ ہے کہ دیکھیں بھائی اتنا بڑا علاقہ ہے, آج دیکھ رہے لڑکیوں کے اعتبار سے, مستورات اور عورتوں کے اعتبار سے حالات کتنے بد سے بدتر کی طرف چلے جا رہے ہیں. بے حیائی معاشرے میں عام ہو رہی ہے. ایک الگ جمعہ کا عنوان ہونا چاہیے تھا کہ بے حیائی معاشرے میں عام ہو رہی ہے. مرد تو جمعہ میں آتے ہیں, دین کی باتیں سن لیتے ہیں, عورتوں کا کیا؟ عورتوں کا کیا؟ آپ تو گھر پہ جا کے ہو بہو پارسل تو کرتے نہیں ہوں گے, سیدھے منہ بات کرے تو آپ کی بڑی ذرہ نوازی ہے. پھر یہ جو باتیں سنے ہیں آپ گھر والوں کو کیسے بیان کریں؟ ان کو بھی دین کی ضرورت ہے, ان کو بھی ایمان کی تازگی کی ضرورت ہے. ہر علاقوں میں اپنے اپنے اعتبار سے مستورات کے اجتماعات ہوتے ہیں. ہمارے بھی اپنے علاقے میں بیگ نگر میں امیر صاحب کے مکان پہ مستورات کا اجتماع ہر سنیچر کو ہوتا ہے, 3:30-4 بجے سے لے کر عصر تک. ہر سنیچر کو ظہر میں اعلان بھی کیا جاتا ہے, لیکن وہی خستہ حالت ہے, 5 مستورات جمع ہو رہے. اتنے بڑے علاقے میں 5 مستورات, 6 مستورات, 10 مستورات آ رہے. ہمیں اگر مرد بنتا ہے نا ایک فرد بنتا ہے, لیکن گھر کی اگر عورت بنتی ہے تو پورا خاندان بن جاتا ہے. ہماری نسلیں ہماری عورتوں کے سائے میں پرورش پاتی ہیں. اگر وہ حیادار ہوں گی, اگر وہ امانت دار ہوں گی, اگر وہ دیندار ہوں گی تو ہماری نسلیں بھی یہ ساری صفتوں کے ساتھ آگے بڑھیں گی. بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک اپنے اپنے مستورات کو, جہاں کہیں بھی مستورات کے اجتماعات ہوتے ہیں, دینی مجالس ہوتی ہیں, وہاں پر لے جانے کی آج کے زمانے میں تو میں کہتا ہوں یہ فرض ہے, لے جاؤ. دوسرے نمبر پر گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے اعلان کیا تھا میں نے, 2 منٹ بات اوپر ہو گئی, معذرت چاہتا ہوں, لیکن اعلان کرنا ضروری. دوسرے جمعہ کو آپ کے سامنے اعلان کیا تھا کہ پرسی کی ضرورت ہے. اللہ آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو کہتے ہیں نا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا. آپ نے اعلان کی لاج رکھ لی اور اسی جمعہ کے اندر پرسیوں کا انتظام ہو گیا, اور الحمدللہ اس جمعہ کو ساری کے ساری پرسیاں آ گئی. اب وہ مسجدیں میں لگیں گی, ہم دنیا سے چلے جائیں گے, مقتدی سب ختم ہو جائیں گے, مسجد باقی رہیں گی, آنے والی نسل رہیں گی, نمازیں پڑھتی جائیں گی, انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملتا جائے گا. مسجدوں کے لیے تعاون کرتے رہیے. اور تیسرا اعلان, حاجیوں کا فارم چھوٹا ہوا ہے, جس پر حج فرض ہو چکا ہے اسے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ پر حج فرض کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے حج کا فارم بھریں. زندگی پتہ نہیں کب دھوکہ دے جائے, کب بے وفائی کریں اور ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے سر پہ حج فرض والا باقی رہ جائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی پر حج فرض ہے اور بغیر حج کرے دنیا سے چلا جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, حج کا فارم بھریں اور حج کے لیے جانے کی تیاری کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں کھڑے ہو جائے, صفحے مکمل کریں اور سنتیں پڑھ لیں.